یہ ویڈیو آپ کی یا آپ کے کسی پیارے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب 25,000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی اور اس میں 20 لاکھ راتوں کو آبزرو کیا گیا تو اس میں سے 74% لوگ ایسے تھے جو کہ رات کو سونے کے لیے 2 یا اس سے بھی زیادہ نیند کی گولیوں کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کو نیند کا مسئلہ تھا اور اس سے بھی وہ کوئی سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے تھے۔ نیند کا مسئلہ اتنا شدید تھا کہ وہ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیچرل ایسے بے شمار ویز ہیں کہ جن کو ہم ٹرائی ہی نہیں کرتے، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنی نیند کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور پھر ہم ان میڈیسنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ پراپر اس کا حل نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاؤں گا آج 4 چھوٹی سی ٹیکنیکس کہ جن کے ذریعے آپ اپنی نیند کا مسئلہ حل کر سکیں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹیں یا پھر آپ کی رات کو آنکھ کھل جائے تو کبھی بھی موبائل پر ٹائم مت دیکھیں کہ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ بیڈ پر لیٹتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹائم چیک کر لیتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ ٹائم کیا ہوا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو 15 منٹ گزر گئے اور مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی، تو مزید ان کا برین پینک کر جاتا ہے، وہ الرٹ ہو جاتا ہے اور پھر 1 گھنٹہ گزرتا ہے اور پھر دوبارہ وہ موبائل دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی تو 1 گھنٹہ گزر گیا اور ابھی تک میں نیند نہیں آئی، دوبارہ پینک ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر کے ٹائم تو گزرتا رہتا ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ کر کے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو سونا ہی تھا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیند کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً سے ٹائم دیکھ لیتے ہیں جس سے کہ دوبارہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر ان کی صبح آنکھ نہ کھلی تو کیا ہو جائے گا، تو اس لیے وہ بار بار ٹائم چیک کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے اگر صبح خاص وقت پر اٹھنا ہے تو اس کے لیے آپ الارم سیٹ کر لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ بار بار ٹائم دیکھیں، جس سے کہ آپ کا برین الرٹ ہوگا اور آپ کی نیند کی کوالٹی ڈسٹرب ہوگی اور آپ اپنی نیند کو ڈیلے کر دیں گے۔ دوسری جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سونا ہوتا ہے تو اس سے وہ کوئی 1-2 سیکنڈ پہلے ہی اپنا موبائل فون سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ موبائل کے اندر سے جو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے برین کو الرٹ رکھتی ہے، اور میں نے بھی اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب بھی میں رات کے وقت کبھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو کیونکہ لائٹس سے ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہوں میں، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی لائٹس کے سامنے میں زیادہ دیر بیٹھتا ہوں اور پھر میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، ڈیلے ہو جاتا ہے ٹائم، کیونکہ لائٹس ہمارے برین کو الرٹ کر دیتی ہیں، اور یہی جو ہے وہ ہمارے موبائلس کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے لیپ ٹاپس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنا ویڈیو کا ٹائم پہلے کر لیا۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ سونے سے پہلے اپنے موبائل کو ہاتھ مت لگائیں، تھوڑی دیر پہلے اپنے موبائل فون کو سائڈ پر رکھ دیں تاکہ آپ اپنی ریلیکس اسٹیٹ حاصل کر سکیں۔ تیسری جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سونے کی جگہ پر ہی تمام کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے بیڈ روم کو اپنا ڈائننگ روم بنایا ہوتا ہے، اپنا ڈرائنگ روم بنایا ہوتا ہے، اپنا گیسٹ روم بنایا ہوتا ہے، اپنا ڈائننگ ٹیبل ایون بنایا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے بیڈ پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی وہیں پہ کھاتے ہیں، فون وہیں پہ سنتے ہیں، میٹنگز وہیں پہ کرتے ہیں، اور وہیں پہ کزنس کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے بھی کرتے ہیں، اس کو ایز اے صوفہ بھی یوز کرتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب رات کو ہم وہیں پر سونے کی کوشش کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارا برین فیملیئر ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بیٹھ کے یہ بندہ انجوائے کر رہا تھا، تو اب یہ یہاں پہ سونے کی کیسے کوشش کر رہا ہے، تو وہی میموریز کیونکہ ہمارے برین میں ریوائیو ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ایسوسیٹ جو ہو چکا ہوتا ہے ہمارا برین اس خاص جگہ سے، تو پھر ہمیں نیند میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیڈ کو تب ہی یوز کریں یا اس کمرے میں تب ہی جائیں جب آپ نے سونا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رومز زیادہ نہیں ہیں تو پھر تو مجبوری ہے، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی اسی کمرے میں آپ چیئر پر بیٹھ جائیں یا آپ صوفہ پر بیٹھ جائیں، اپنے بیڈ کو بیٹھ کے کھانے کے لیے یا باتیں کرنے کے لیے یا رینڈم کیجول لیپ ٹاپ کو یوز کرنے کے لیے یوز مت کریں، جس سے کہ آپ کی نیند بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہماری باڈی کے اندر ایک انٹرنل بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے جو کہ ہمیں الرٹ کرتی ہے، کہتی ہے، آرڈر دیتی ہے کہ بھئی اب تم سو جاؤ، تمہارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور یہ انٹرنل بایولوجیکل کلاک کو ہم تب ہی اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ریپیٹیشن کے اندر چلتے ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بایولوجیکل کلاک کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں، اور اگر ہم اسی ٹائم کو فالو کریں گے تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ہماری ہیلپ کرے گا سونے کے لیے۔ فار ایگزامپل رات کو میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں نے 12 بجے سو جانا ہے اور میں نے صبح 8 بجے اٹھ جانا ہے۔ اب 1-2 دن جب میں ایسا کروں گا تو میری انٹرنل بایولوجیکل کلاک جو ہے اس کو انسٹرکشنز مل جائیں گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ 12 بجے سو جاتا ہے اور یہ صبح 8 بجے اٹھ جاتا ہے، تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کو رات کو 12 بجے نیند آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور صبح 8 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔
جبکہ اگر آپ ہر روز اپنا ٹائم تبدیل کر رہے ہیں، کبھی آپ 2 بجے سو رہے ہیں، کبھی آپ 3 بجے سو رہے ہیں، کبھی آپ 10 بجے سو رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ اس سے آپ کا جو بایولوجیکل کلوک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کو نیند کا مسئلہ بہت شدید ہوگا، اور پھر آپ اپنے سسٹم کو یوز نہیں کر پائیں گے، جو کہ ایک قدرتی سسٹم ہے، نیچرل سسٹم ہے، جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہی ہے۔ یاد رکھیے یہ 4 طریقے جس سے کہ آپ کی نیند کا مسئلہ حل ضرور ہو جائے گا۔